اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ان کا باپ کسرا کی حکومت میں اعلیٰ افسر تھا۔ رومی لشکر نے ایران پر حملہ کیا۔ صہیب کو، جو ابھی چھوٹے بچے تھے، قیدی بنا کر لے گئے۔ انہوں نے روم میں ہی نشوونما پائی، یہاں تک کہ جمع ہو گئے۔ پھر عرب کا ایک گروہ روم گیا۔ ان میں سے کسی نے صہیب کو خرید لیا۔ وہ انہیں سوق اگاس میں لے آیا اور یہاں انہیں فروخت کر دیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید لیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ایک روز صہیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ وہاں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ عمار نے پوچھا، صہیب کدھر کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ دونوں اکٹھے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہی، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ دونوں بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کی اور قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کر کے انہیں سنائی۔ دونوں کے دل نور ایمان سے منور ہو گئے۔ انہوں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ شام تک وہیں حاضر رہے۔ شام کے وقت چھپ چھپا کر اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہنچے، والدہ نے پوچھا، دن بھر کہاں غائب رہے؟ انہوں نے صاف صاف بات بتا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اس دین حق کو قبول کر چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کے سامنے اسلام کی مؤثر تعلیمات پیش کی۔ قرآن کریم کی چند آیتیں جو آج ہی انہوں نے ازبر کی تھیں پڑھ کر سنائی۔ دونوں اتنے متاثر ہوئے کہ اسی وقت ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ گویا اسی ایک دن میں حضرات صہیب، حضرت عمار، ان کے والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چاروں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عمران حسین کے فرزند پہلے ہی مشرف با اسلام ہو چکے تھے، اور آج حسین کی سوئی ہوئی قسمت کے بیدار ہونے کی ساتھ سعید آ پہنچی تھی۔ ہوائیوں کے قریش کا ایک وفد ان کے پاس آیا۔ سارے قریش دل سے ان کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک روز حسین کو آ کر کہا کہ اس شخص نے حضور علیہ السلام ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے، ہمارے بتوں کی عیب جوئی کرتا رہتا ہے، ہر لحاظ سے انہیں برا بھلا کہتا ہے۔ تم عقل مند اور زیرک آدمی ہو، ذرا جا کر ان کو سمجھاؤ کہ وہ اس سے باز آ جائیں، ورنہ اس کا نتیجہ بڑا اندوہناک ہوگا۔ چنانچہ حسین نے قوم کے اس وفد کو ہمراہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ اقدس کا رخ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کے نزدیک آ کر بیٹھ گئے۔ دوسرے لوگ باہر ٹھہرے رہے اور حسین خود اندر چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو اہل مجلس کو فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے بیٹھنے کی جگہ کشادہ کرو۔ عمران، اس کا بیٹا، پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو حسین نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ میرے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی ہجو کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہم 7 خداؤں کی جو زمین میں ہے اور ایک خدا کی جو آسمان میں ہے کی عبادت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا،
کہ اگر تمہیں کوئی ضرر اور تکلیف پہنچے تو کس خدا کو پکارتے ہو؟ کہا اس ایک خدا کو جو آسمان میں ہے۔ پھر پوچھا اگر مال ہلاک ہو جائے تو پھر کس کو پکارتے ہو؟ تو کہا آسمان والے ایک خدا کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمہاری دعائیں تو ایک آسمانی خدا قبول کرتا ہے، مصیبتوں سے وہی اکیلا تمہیں نجات دیتا ہے، لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے تو تم زمین کے بے فیض خداؤں کی پوجا بھی کرنے لگتے ہو۔ کیا تم اس شرک کو پسند کرتے ہو؟ اے حسین، اسلام کو قبول کر لو، عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے دلوں پر پڑے ہوئے پردے اٹھ گئے۔ اسی وقت اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا بیٹا عمران خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ وہ اٹھا، اپنے باپ کے سر کو چوما، اس کے ہاتھوں کو اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے فرط مسرت سے اشکوں کے موتی ٹپکنے لگے۔ فرمایا میں تو عمران کے طرز عمل سے متاثر ہو کر اشکبار ہوا ہوں۔ حسین جب یہاں آیا تو عمران بیٹھا رہا۔ جب یہ مسلمان ہو گیا تو عمران وارثگی کے عالم میں باپ کے پاس دوڑ کر پہنچا، اس کے سر کو چوما، اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسے دینے لگا۔ اس کے اس طرز عمل سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ جب حسین واپس جانے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر تک پہنچا آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قومی بھائی باہر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دہلیز سے جب قدم باہر رکھا تو اس کے چہرے پر انوار الہی کا ہجوم دیکھ کر سہم گئے اور سمجھ گئے کہ یہ کفر سے رشتہ توڑ چکا ہے، معبودان باطل کی بندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہے، اب یہ ہمارے کسی مصرف کا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace, become rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, lies, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔